میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت چلے جائیں گے۔ عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ فرمائیے وہ خوش نصیب ہیں جو شرکیہ دم طلب نہیں کرتے، وہ دم جن میں منتر پڑے جاتے ہوں اور اس کا معنی معلوم نہ ہو یا معنی معلوم ہو اور وہ شرکیہ ہو، تو ایسے دم کرنا، ایسے لوگوں سے دم کروانا جو شرکیہ کلمات بولتے ہیں اور ان کے پاس جانا، یہ سخت گناہ ہے اور ایسے دم کرنا شرک ہے اور ایسے چیزوں کی تائید کرنا بھی شرک ہے۔ ہاں اگر قرآن مجید کے پاکیزہ کلمات کے ذریعے سے کوئی دم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح صحابہ ایک سفر پہ گئے تو کسی کو سانپ نے کاٹ لیا تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کو دم کیا اور اللہ نے اس کی برکت سے اس کو شفا بھی عطا کی۔ تو اگر قرآن مجید کے کلمات سے دم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دم کبھی کوئی آ جائے تو کر دینا چاہیے، دم درود کی یہ دکان نہیں ڈالنی چاہیے۔ آج کل یہ جو دکانداریاں بن گئی ہوئی ہیں، اور اگر صحیح بھی کوئی کرنے والا ہو تو اس کو بھی دکانداری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے کبھی کوئی ایسا آپ جن لوگوں میں رہ رہے ہیں کہ اس کو واقعہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کو جو ہے تو وہ پڑھ کر کے پھونک مار دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اور اس کے اور بھی طریقے ہیں، صرف دم پر ہی کر لیا جائے، دعا چھوڑ دی جائے، جبکہ مشکلات میں، دکھوں میں، اذیتوں میں دعائیں مانگنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ مختلف طریقے ہیں بیماریوں سے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، دم بھی کروائیں، دعا بھی مانگیں، صدقہ بھی کریں، صلہ رحمی بھی کریں، بہت سارے ذریعے آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہر مرض کا علاج آپ جو ہے وہ دم ہی کروائیں گے اور پھر دکانداریاں بنتی ہیں، پھر وہ دکانداریوں سے مارکیٹیں بن جاتی ہیں اور پھر وہ ٹوکن بکتے ہیں، پھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے۔ تو یہ کام تو بڑا ہے، اس وقت اس پہ ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے اور اس پر کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی پڑتی اور لاکھوں کروڑوں روپے اس پر کمائے جا سکتے ہیں اور یہ کاروبار چلتا بھی بڑا ہے۔ وہ چونکہ یہ پھر ہر پیر کو، ہر جو ہے وہ بدھ کو، ہر منگل کو، ہر اتوار کو کوئی دن رکھ لیا جائے تو بس پھر لوگوں کے تانتے بن جاتے ہیں۔ یہ قوم ضعف الاعتقادی کی مرض میں مبتلا ہے، اس لیے کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ جائے، ایسے لوگ جنہیں استنجا بھی کرنے نہیں آتا، جنہوں نے 6 ماہ سے غسل بھی نہیں کیا ہوتا، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہجوم ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک پڑھا لکھا شخص آیا اور ایسے شخص کے بارے میں سرکار جی کہہ رہا تھا جس کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو جہالت یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اسکول، کالج یا مدرسے کا نہ پڑھا ہوا ہو تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ بعض لوگ ڈگریوں کے باوجود بھی جاہل ہوتے ہیں۔ شعور کی دولت یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے، سمجھدار، سنجیدہ متین، بعض اہم عہدوں پہ فائز المرام لوگ، لیکن وہ ایسے لوگوں کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو جاہل، اجڑ اور گنوار قسم کے ہوتے ہیں، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ اور تہذیب بھی نہیں ہوتی، جن کے بدن سے تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، 6 ماہ، سال نہائے نہیں ہوتے، تو وہاں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور آسمان کے سمجھتے ہیں یہاں سے فیض ملا، یہاں سے گندگی اور غلاظت مل سکتی ہے، فیض نہیں مل سکتا۔ تو یہ جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور کچھ لوگ ڈرتے بولتے بھی نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کے مقابلے میں کوئی بابا نہیں ہے، کوئی ملنگ نہیں ہے، اور کبھی ہمیں آج تک ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک بندے نے کہا یہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہوئے گا، میں الحمدللہ ابھی بھی رسول اللہ کے دین کے گیت گا رہا ہوں۔ تو کچھ نہیں ہوتا، ان لوگوں کے جو ہے وہ مکر و فریب ہوتے ہیں۔